बुलेटिन में खुशामदीद। और खबर देंगे आपको, नौजवान ताजिर मीर रजा की लाश मिलने के मकाम पर फिर से सर्चिंग की गई। सर्चिंग के दौरान 30 बोर पिस्तौल का एक खौल मिला है। खौल को फॉरेंसिक के लिए लैब भेजा जाएगा। पुलिस का बताना यह है कि खौल जिस जगह से मिला उससे कुछ फासले पर नौजवान की लाश मिली थी। ऑपरेशन एएसपी की निगरानी में 4 रोज से जारी था, तो नौजवान ताजिर मीर रजा की लाश मिलने के मकाम पर फिर सर्चिंग की गई और सर्चिंग के दौरान 30 बोर पिस्तौल का एक खौल मिला है। पुलिस ये बता रही है कि इस खौल को फॉरेंसिक के लिए लैब भेजा जाएगा। इस बारे में मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा खुसूसी नज़ीर शाह से। अपडेट कीजिए नज़ीर। हाँ बिल्कुल, देखिए ये मीर रजा केस है, इसमें ये अहम पेशरफ सामने आई है। पुलिस की जानिब से एक मरतबा फिर क्राइम सीन की सर्चिंग की गई थी, जिसके बाद पुलिस को वहाँ पर एक खौल मिला है जिसको फॉरेंसिक के लिए लैब भेजा जाएगा। क्राइम सीन यूनिट है, उसको फौरी तौर पर इत्तला दे दी गई है, जो इस वक्त रवाना हो चुकी है क्राइम सीन के लिए। और बताया जा रहा है कि जिस जगह से खौल मिला है इससे कुछ फासले पर मीर रजा की लाश मिली थी। और खौल, पुलिस का कहना है कि 30 बोर पिस्तौल का ये खौल है। इससे पहले ये ऑपरेशन तकरीबन 3 से 4 रोज से ये ऑपरेशन जारी था। और पुलिस हुकाम का ये कहना है कि जो पिस्तौल मिसिंग है, जो सिक्योरिटी गार्ड का था, जो एक सीसीटीवी में देखा भी गया था कि मीर रजा से लेके निकला, तो वो भी 30 बोर पिस्तौल ही था। ये वही पहाड़ी इलाके गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 1 का, जहां से मीर रजा की लाश जो है 29 तारीख को। लेकिन नज़ीर, अब 4-5 रोज बाद सर्चिंग की गई है, तो इस बात की क्या गारंटी है कि ये वही खौल है और उसी बंदूक का है जो कि सिक्योरिटी गार्ड की थी? देखें, इस बात को जो साबित करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि खौल तो आपको मिल गया और इससे ये पता चल सकता है कि ये हथियार कौन सा था। लेकिन इसको साबित करने के लिए आला कत्ल या वो आला भी आपको बरामद करना होगा जिससे गोली चलाई गई थी। और फिर उसके बाद ये साबित करना होगा कि ये वही पिस्तौल है जो सिक्योरिटी गार्ड का था। उसके बाद ये केस बिल्कुल एक जानिब हो जाएगा। लेकिन ये कि इससे पहले पुलिस को काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इस वक्त भी 11 ऐसे नशे के आदी अफराद गुलिस्तान जौहर थाने में पुलिस के पास ज़ेर हिरासत हैं, जिनको सीसीटीवी फुटेज के बाद मुख्तलिफ जगहों से गुलिस्तान जौहर से हिरासत में लिया गया। क्योंकि जब क्राइम सीन पर देखा गया था कि सुबह के वक्त एक शख्स काफ़ी देर तक वहाँ रहा था और उसने थैला भी उठाया हुआ था, ये नहीं वो कचरा चुनने वाला था, तो पुलिस को उस शख्स की तलाश जारी है। उसकी तस्वीर सीसीटीवी फुटेज चूँकि दूर की है तो बहुत ज़्यादा वाजे नहीं है, लेकिन उसका जो हुलिया था, हर जो मुश्तबा शख्स को उठाया गया तो उसने दूसरे का नाम लिया, दूसरे ने तीसरे का लिया, लेकिन अभी तक जो मरकजी शख्स है वो पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ सका है। पुलिस के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग केस है, क्योंकि एक के बाद एक चैलेंज का सामना पुलिस को करना पड़ता है। अब खौल बरामद हो गया है तो अब वेपन भी बरामद करना है, और वेपन बरामद होने तो फॉरेंसिक में दोनों को एक ही हथियार से चली हुई गोली भी साबित करना होगा। इसके अलावा कल जो मेडिकल बोर्ड है जिसमें डॉक्टर सुमैया सैयद समेत दीगर एक्सपर्ट इसमें मौजूद होंगे, सुबह 9 बजे तारिक रोड कब्रिस्तान में जो कबर कुशाई की जाएगी। लेकिन नज़ीर, इससे पहले हमने ये देखा कि आईजी साहब खासे मुतमईन दिखाई दिए। पुलिस अब इस हवाले से कुछ और कह रही है। ये भी कहा जा रहा है कि कुछ इबाम पाया जाता है। अब ये खौल मिला है, इसकी अब ये फॉरेंसिक के लिए जाएगा, तो फिर आईजी साहब इतना मुतमईन क्यों दिखाई दिए इस सारे केस में? उन्होंने कहा कि कुछ इबाम थे जो दूर हो गए हैं, अब ये सॉर्ट आउट हो जाएगा। देखें, आईजी साहब या एडिशनल आईजी कराची या इस केस से रिलेटेड जो अफसरान हैं, वो मुतमईन जो एविडेंस बेसिस जो अब तक पुलिस ने कलेक्ट किए हैं, जिनमें 80% से ज़्यादा हमने भी हासिल किए, उसे नशर भी किया, तो उनको जो एविडेंसेस मिले हैं वो यकीनी तौर पर हमसे ज़्यादा हैं। हमने ये बताया कि इस पूरी सीसीटीवी फुटेज जो पहले से लेके आखिर तक पिस्तौल उठा के जाते तक की हम लोगों ने एक सीक्वल करके उसको चलाया। लेकिन पुलिस को जो एप्पल वॉच जब डीकोड हुई है तो उसके बाद हमने देखा पुलिस की जो बॉडी लैंग्वेज थोड़ी सी तब्दील हुई है, और उसके बाद फिर पुलिस ने कई ऐसे लोगों से भी रब्ता किया और कुछ लोगों ने पुलिस से रब्ता किया। ये पुलिस हुकाम का दावा है कि जिन्होंने फिर बताया
بتایا کہ یہ اس کے اندر لین دین کے یہی ہمارے پاس ثبوت آئے. لیکن اس کیس کی جو اب تک کی جو ہونے والی پیش رفت ہے، یہ اس میں ایک اور بڑی پیش رفت ہے کہ یہ خول ملا ہے. اب سب سے پہلے دیکھنا یہ کہ یہ اسی پستول کا خول ہے، کیونکہ یہ بات تو ثابت ہو گئی یہ چلیدہ خول جسے کہتے ہیں یہ وہ ہے، لیکن یہ اسی ویپن سے چلیدہ خول ہے. اب یہ بھی ثابت کرنا ہوگا اور اس کو کرائم سین یونٹ کی جانب سے محفوظ کیا جائے گا اور اس کو فورینزک کے لیے بھیجا جائے گا. جی ٹھیک ہے، اپڈیٹ کر رہے تھے آپ نذیر شاہ، آپ کا شکریہ. تو اپڈیٹ کریں اپنے ناظرین کو. نوجوان تاجر میر رضا کی لاش ملنے کے مقام پہ پھر سے سرچنگ کی گئی ہے اور سرچنگ کے دوران 30 بور پستول کا ایک خول ملا ہے. پولیس کا کہنا یہ ہے کہ اس خول کو فورینزک کے لیے لیب بھیجا جائے گا. خول اس جگہ سے ملا ہے جہاں سے نوجوان کی لاش ملی تھی. نوجوان تاجر میر رضا علی کے والد نے پولیس تحقیقات پر عدم اطمینان کا اظہار کر دیا. کراچی کی عدالت نے قبر کشائی سے متعلق والدین کی درخواست منظور کرتے ہوئے قبر کشائی کا حکم دے دیا. والد نے کہا پولیس کیس کی گتھی سلجھانے کے بجائے الجھا رہی ہے. آئی جی سندھ کہتے ہیں پولیس نے کیس ٹریس کر لیا ہے، جلد حقائق سامنے آ جائیں گے. جاری قبر کشائی کل صبح 9 بجے ہوگی. قبر کشائی کے لیے میڈیکل بورڈ تشکیل دے دیا گیا. ڈاؤ میڈیکل کالج کے شعبہ پیتھولوجی کے سربراہ پروفیسر ڈاکٹر نسیم احمد میڈیکل بورڈ میں شامل ہیں. فورینزک ماہرین ڈاکٹر فرح وسیم، عامر حسن خان، ایڈیشنل پولیس سرجن ڈاکٹر شری چند، جنا اسپتال کے ڈاکٹر کامران خان اور ڈاکٹر دانیال مرزا بھی میڈیکل بورڈ کا حصہ ہوں گے. ایڈمن انچارج پولیس سرجن ڈاکٹر محمد یاسین، پولیس سرجن ڈاکٹر سمیہ بھی بورڈ میں شامل ہیں. اور بلوچستان کے اضلاع واشق اور مستونگ میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں 12 دہشت گرد ہلاک. آئی ایس پی آر کے مطابق آپریشنز بھارتی سرپرستی میں دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے جاری مہم رد الفتنہ 3 کے تحت کیے گئے. مزید تفصیلات لیں گے لائق الرحمان سے. بتائیے گا لائق. جی بالکل، بلوچستان مختلف انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کا سلسلہ جاری ہے. 5 اور 6 اگست کو بلوچستان کے 2 مختلف اضلاع واشق اور مستونگ میں انٹیلیجنس بیسڈ کارروائیاں کی گئی ہیں. 5 اگست کو پہلی کارروائی کی گئی. واشق میں سیکورٹی فورسز نے 6 دہشت گردوں کی نقل و حرکت کا سراغ لگایا اور مؤثر کارروائی کے نتیجے میں ان تمام دہشت گردوں کو جہنم حاصل کیا. 6 اگست کو بلوچستان کے ضلع مستونگ میں انٹیلیجنس بیسڈ ایک اور کارروائی کی گئی جس میں مسلح افواج نے دہشت گردوں کے درمیان شدید فائرنگ کے تبادلے کے بعد 6 دہشت گردوں کو جہنم حاصل کیا ہے. اس کارروائی میں دہشت گردوں کا ایک ٹھکانہ بھی تباہ کر دیا گیا ہے. سیکورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے ادارے ویژن عزم استحکام کے تحت ملک سے غیر ملکی حمایت یافتہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اپنی کارروائیاں جاری رکھتے ہوئے ہیں. بہت شکریہ لائق تفصیلات کے لیے. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے. وزیر اعظم شہباز شریف سعودی ولی عہد کی دعوت پر سعودی عرب کے لیے روانہ ہو گئے. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وفاقی وزیر بھی وزیر اعظم کے ساتھ ہیں. دورے کے دوران شہباز شریف سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات کریں گے. عمرہ ادائیگی کے ساتھ روزہ رسول پر حاضری بھی دیں گے. ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے وزیر اعظم کا دورہ خلیج میں کشیدہ صورتحال کے تناظر میں غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے. ایران امریکہ معاہدے پر پاکستان کا کردار اہم ہے. پاکستان خلیج میں جاری تناؤ کم کرنے کے لیے مثبت کردار ادا کر رہا ہے. Shahbaz Sharif will undertake an official visit to the Kingdom of Saudi Arabia from 6th to 8th August. He will be accompanied by a high-level delegation, the Chief of Army Staff and the Chief of Defence Forces and other ministers. During the visit, the Prime Minister will meet His Royal Highness Prince Mohammed bin Salman. Discussion will focus on consolidating the Pakistan-Saudi Arabia bilateral relationship. Although taking place against the backdrop of heightened tensions in the Gulf, the visit will carry immense significance beyond the immediate crisis and short-term considerations. آبنۂ ہرمز کھلنے کا امکان روشن. ایران اور عمان 60 روزہ فریم ورک پر متفق. العربیہ نیوز نے بتایا معاہدے کا اعلان آئندہ چند روز میں متوقع ہے. حتمی منظوری ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل دے گی. معاہدے کے تحت آبنۂ ہرمز میں داخل ہونے والے جہاز ایران کے قریب راستہ استعمال کریں گے. آبنائے ہرمز سے باہر نکلنے والے جہاز عمان کے قریب راستے سے گزریں گے. جہازوں پر فیس عائد نہیں کی جائے گی. بارودی سرنگوں کی صفائی میں علاقائی ملک بھی حصہ لے سکتے ہیں. امریکہ ایران کے درمیان ثالثوں کے ذریعے مذاکرات حتمی مراحل میں ہیں. معاہدے کا مقصد واشنگٹن اور تہران کے درمیان تکنیکی مذاکرات کا دوبارہ آغاز ہے. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی رواں ہفتے کے آخر یا اگلے ہفتے اسلام آباد جائیں گے.
امید ہے ایران امریکہ مذاکرات آج خوشخبری کے ساتھ مکمل ہوں گے۔ ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان نے کہا آبنائے ہرمز سے متعلق معاملات میں کچھ پیچیدگیاں ہیں۔ عمان نئے بحری راستے کے طریقے اور نقشے سے متعلق اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ طے کیا جا رہا ہے یہ آبی گزرگاہ کتنی مدت اور کن انتظامات کے تحت کھلی رہے گی۔ تیل کی ترسیل جاری رکھنا ضروری ہے تاکہ توانائی کی قیمتوں میں اضافہ نہ ہو۔ 60 روزہ عبوری مدت پر غور کیا جا رہا ہے۔ اس دوران پیش رفت ہوئی تو فریقوں میں مستقل معاہدہ ہو سکتا ہے۔ ایران کے ایٹمی پروگرام پر بھی اصولی اتفاق رائے ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پھر کہا ہے ایران سے ڈیل کرنا چاہتے ہیں، بات چیت جاری ہے۔ لاس ویگس میں ریلی سے خطاب میں ٹرمپ کا کہنا تھا مذاکرات حوصلہ افزا ہیں لیکن آبنائے ہرمز نہ کھولی گئی تو ایران پر سخت حملہ ہوگا۔ ایران نے بڑے حملے کے ڈر سے مذاکرات کے لیے مجھ سے التجا کی۔ امریکہ احترام کرتا ہے لیکن ایران اپنی بات سے مکر جاتا ہے۔ I'd rather make a deal because I don't want to kill people. I do not want. We were set for the biggest attack of any attack, and we've hit them very hard for the last few months. We were all set for the biggest attack since World War II, and they called me and they said, "Please don't do it. Let's talk." And then they said, "We never said that." We are talking. Let's see what happens, but they respect us. Iran cannot have a nuclear weapon. Can't have it. امریکہ جنگ اور پابندیوں کے ذریعے شام کی طرح ایران میں بھی حکومت گرانا چاہتا تھا لیکن اسے ناکامی ہوئی۔ ایران کے صدر مسعود پیزشکیان کہتے ہیں نئے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنئی نے ایران کو متحد اور مضبوط بنایا۔ دشمن نہیں چاہتا کوئی بھی قابل شخص ایران میں قائدانہ کردار ادا کرے۔ سرکاری ٹی وی کو انٹرویو میں صدر پیزشکیان نے کہا حکومتی امور چلانے کے لیے رہبر معظم سے رابطہ ضروری ہے لیکن اس وقت ان سے رابطہ بہت مشکل کام ہے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کہتے ہیں ایران میں ایک حلقہ مذاکرات کا خواہش مند ہے جبکہ سخت گیر حلقہ جنگ جاری رکھنا چاہتا ہے۔ فاکس نیوز سے انٹرویو میں ان کا یہ بھی کہنا تھا ایران سے کشیدگی اور مہاجرائی میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں لیکن یقین ہے سب کچھ امریکی عوام کے حق میں ہوگا۔ Are extraordinarily difficult people. They have a fractured system. So there are people within their system who want the war to be over. There are also people within their system who are crazy radicals who want the war to continue. Our job is to navigate through that and get the best outcome for the American people, but for the President of the United States as well. If they want to make me own the effort to try to bring this war to a successful conclusion, I'm happy to let them make me own it. I am absolutely trying to do that. But to your point, that sometimes requires one step forward, two steps back, then three steps forward and one step back. I can certainly understand the American people are maybe looking at this and they say, well, it seems like we're making progress and then it seems like we're not. صدر ٹرمپ نے امریکہ کے اسلحہ ذخائر میں کمی سے متعلق واشنگٹن پوسٹ کی خبر مسترد کر دی۔ ٹروتھ سوشل پر لکھا امریکہ کے پاس وافر مقدار میں جدید اسلحہ ہے۔ ملکی سطح پر اسلحے کی پیداوار تیزی سے بڑھائی جا رہی ہے۔ امریکی تاریخ میں بڑی تعداد میں اسلحہ فیکٹریاں قائم کی جا رہی ہیں۔ صدر ٹرمپ نے اسلحہ ذخائر میں کمی کی معلومات لیک کرنے والوں کو غدار قرار دیا اور کہا معلومات افشا کرنے والوں کی تلاش جاری ہے۔ ان کے خلاف طویل قید کی سزاؤں کا مطالبہ کیا جائے گا۔ براڈ پیک پر برفانی تودہ گرنے کے بعد سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن، ایک پاکستانی اور ایک نیپالی کو پیما کی میت اب تک نہیں مل سکی۔ لاپتہ 10 میں سے 8 غیر ملکی کو پیماؤں کی میتیں اسکردو منتقل کر دی گئیں۔ پاکستان آرمی ایوی ایشن اور زمینی سرچ ٹیموں نے مشترکہ آپریشن مکمل کر لیا۔ کو پیماؤں کا تعلق امریکہ، چین، نیپال، عمان اور پاکستان سے تھا۔ قانونی کارروائی کے بعد میتیں متعلقہ ملکوں کے سفارتی حکام کے حوالے کی جائیں گی۔